السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہمارے کل کے لیکچر کی کنٹینویشن ہے، اور آج ہم چیپٹر نمبر 2 جو ہے دیٹ از امپورٹینس آف سیف فوڈ ہینڈلنگ، اس کا ریمیننگ پارٹ پڑھیں گے۔ جی، آج ہم بات کریں گے نامناسب ذخیرہ کاری یعنی امپراپر اسٹوریج کے بارے میں۔ تو امپراپر اسٹوریج جو ہے یہ خوراک کا ایک بہت بڑا حصہ ضائع کر دیتی ہے۔ نامناسب ذخیرہ کاری جو ہے اس کی وجہ سے خوراک کا ایک بہت بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ ذخیرہ کاری کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے ہمیں، کہ اگر ہم کھیت سے ہی صرف بات شروع کریں تو ہمارے ملک کے کسان کے پاس فصل کاٹ کر رکھنے کے لیے مناسب جگہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے گندم کی کٹائی کے سیزن میں بھی دیکھا ہے کہ جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو بارشیں بھی اکثر ہوتی ہیں اور کسان کے پاس اپنی گندم کو پراپر جگہ پر رکھنے کے لیے کوئی سہولت موجود نہیں ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فصل کی مناسب قیمت کے انتظار میں کسان کو مجبوراً اپنی فصل جو ہے وہ کئی دنوں تک جو ہے وہ کھلے آسمان تلے رکھنا پڑتی ہے، جس کے بعد موسمی حالات کے ہاتھوں، چوہوں اور دیگر حشرات الارض کے فصل پر حملے کی صورت میں، اور اسی طرح سے دیگر جانوروں اور پرندوں کے استعمال میں آ جانے کی وجہ سے خوراک کا ایک قابل ذکر حصہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے خوراک کی ضروریات پوری کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب نامناسب انداز میں ذخیرہ کرنے سے گھریلو اور تجارتی سطح دونوں پر خوراک جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک پکچر لگائی ہے، اور یہ کسی ایک سٹور ہاؤس کی پکچر ہے جہاں پر مختلف قسم کے اجناس کو سٹور کیا گیا ہے، لیکن کسی جنس کو بھی مطلب پراپر طریقے سے سٹور نہیں کیا گیا، ڈھانپ کر نہیں رکھا گیا، اور اوپر نیچے اور سب چیزیں کھلی پڑی ہیں۔ اس کے اندر کسی وقت کوئی جانور بھی اپنی مرضی سے جو ہے وہ کوئی بھی کارروائی کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ نمی ہے، نمی بھی یہاں آ سکتی ہے آرام سے، کیونکہ کسی چیز کو بھی جو ہے وہ ایئر ٹائٹ باکسز میں بند نہیں کیا گیا ہے۔ ہاں، تمام اشیاء خشک مثلاً خوردنی مثلاً آٹا ہے، چاول، گندم، دالیں وغیرہ سب کو الگ الگ اور مناسب درجہ حرارت پر محفوظ کرنا چاہیے۔ پاکستان میں بالخصوص نمی والے دنوں میں اگر یہ اشیاء ہوا بند جگہوں اور ڈبوں میں سرد درجہ حرارت پر محفوظ نہ کی جائیں تو ان میں سے بو آنے لگتی ہے، اور ان میں جو ہے وہ ننھے منھے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ خوراک کو اس طرح سے محفوظ کیا جائے کہ ان کی بآسانی شناخت ممکن ہو سکے۔ اس کام کے لیے ڈبوں پر لیبل لگائے جائے تاکہ بظاہر ایک جیسی نظر آنے والے اجناس کا استعمال کے وقت آسانی سے الگ الگ کیا جا سکے۔ گوشت، پنیر اور دودھ وغیرہ کو محفوظ کرتے وقت خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ بازاروں میں انہیں ضرورت کے مطابق یک بستہ یا منجمد کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ یہ مضر صحت اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کریں گے کچی اور پکی غذا کو محفوظ کرنا، یعنی اسٹوریج آف را اینڈ کوکڈ فوڈز۔ کچی اور پکی ہوئی غذا کو محفوظ کرنا یوں تو ایک مشکل امر ہے، لیکن کچھ نکات ایسے ہیں جن کی روشنی میں پکے ہوئے کھانوں کو بھی بہتر طریقے سے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو بات ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ گرم کھانے کو گرم اور ٹھنڈی غذا کو ٹھنڈا ہی رکھیں۔ خوراک کو اگر ٹھنڈا رکھنا ہو تو 40 ڈگری فارنہائٹ یا 4 ڈگری سینٹی گریڈ پر محفوظ کریں، جو ہمارے فریج کا عام طور پر ٹمپریچر ہوتا ہے۔ خوراک کو اگر گرم رکھنا مقصود ہو تو اسے 140 ڈگری فارنہائٹ سے زیادہ درجہ حرارت پر رکھیں۔ 60 سے 110 ڈگری فارنہائٹ درجہ حرارت پر رکھے ہوئے کھانوں میں جراثیموں کی افزائش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا باڈی ٹمپریچر ہوتا ہے جو۔ اگر ریفریجریٹر کا درجہ حرارت مناسب حد تک کم نہ ہو تو اس میں رکھے گئے کھانوں میں بھی جراثیم پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ایسے کھانے جو تیار کرنے کے بعد فریج میں رکھ دیے گئے ہوں انہیں گرم موسم میں فریج سے نکال کر کمرے کے درجہ حرارت پر 2 گھنٹے سے زیادہ ہرگز نہ رکھیں۔ انہیں جلد از جلد پھر سے فریج میں رکھ دیں یا مکمل طور پر ابال کر گرم کریں۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں جراثیم تیزی سے پرورش پانے لگتے ہیں۔ خشک خوراک کو 60 سے 70 ڈگری فارنہائٹ پر محفوظ کریں۔ پھلوں اور سبزیوں کو چھیلنے یا کاٹنے کے بعد ہمیشہ فریج میں رکھیں۔ فریج کا درجہ حرارت ہمیشہ 40 ڈگری فارنہائٹ سے کم رکھیں۔ درجہ حرارت کو یکساں طور پر برقرار رکھنے کے لیے تھرموسٹیٹ کے ساتھ ساتھ تھرمامیٹر کا بھی استعمال کریں یا فریج کو ممکن حد تک ٹھنڈا رکھیں۔ یہ خیال رکھیں کہ دودھ اور سلاد کے پتے منجمد نہ ہونے پائیں، اور اس کے علاوہ دیگر مختلف قسم کی جو غذائیں ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے چند تجاویز درج ذیل ہیں۔
نمبر 1 ہے دلیا یعنی سیریلز۔ دلیے یا اس سے ملتی جلتی غذائی اشیاء کو خشک اور ہوادار جگہ پر رکھیں۔ کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے اناج کو ہمیشہ ڈھانپ کر محفوظ کریں۔ آٹا جو اناج سے ہی بنتا ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسے ڈبے میں رکھیں جس کا ڈھکن مضبوطی سے بند ہو سکے۔ ناشتے میں استعمال ہونے والے دلیے وغیرہ کو بھی ان کی اصل پیکنگ میں ہی محفوظ رکھنا بہتر ہوتا ہے اور انہیں ہر دفعہ استعمال کے بعد دوبارہ ٹھیک طرح سے بند کر دینا چاہیے۔ ڈبوں کے علاوہ پلاسٹک کے لفافوں میں بھی دلیے کی کچھ اقسام ملتی ہیں، ان کو بھی شیشے یا دھات کے برتن میں محفوظ کیا جائے تو بہتر ہے۔ پلاسٹک کے پیکٹ سے نکال لینا چاہیے، کسی شیشے یا کسی دھات کے برتن میں ایئر ٹائٹ جار میں اس کو محفوظ کرنا چاہیے۔ ان تمام اقدامات کا مقصد ان اشیاء کو ہوا میں موجود نمی سے محفوظ رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد بات کریں گے چکنائی اور تیل کی۔ جانوروں سے حاصل شدہ چکنائی یعنی حیواناتی چربی جو ہوتی ہے اس کو فریج میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہوا لگنے سے زیادہ درجہ حرارت پر یہ متعفن ہو جاتی ہے جس کو ہم فیٹ سینسیٹیوٹی کہتے ہیں۔ مکھن اگر کچھ عرصہ آج کل گرمی کا موسم میں اگر 2-3 گھنٹے بھی باہر پڑا رہ جائے تو اس کے اندر ایک عجیب سی گندی سٹنکی سمیل پیدا ہو جاتی ہے جو کہ فیٹ سینسیٹیوٹی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مکھن کو اگر زیادہ دنوں کے لیے محفوظ کرنا ہو تو اس کو منجمد کر لیں۔ سبزیوں سے حاصل شدہ تیل اور تیار شدہ چکنائی یا گھی کو عام کمرے میں درجہ حرارت پر رکھا جا سکتا ہے، تاہم ہر قسم کے تیل اور گھی کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے کیونکہ یہ دیگر غذائی اشیاء کی خوشبو جذب کر لیتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے دودھ کی۔ دودھ سے بنی ہوئی اشیاء اور تازہ دودھ کو خریدنے کے فوراً بعد فریج میں رکھ دیں۔ فریج کا درجہ حرارت 40 ڈگری فارنہائٹ سے کم رکھیں یعنی 4 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے۔ ان اشیاء کو فریج میں رکھتے وقت اچھی طرح ڈھانپ دیں ورنہ دیگر غذائی اشیاء کی مہک بھی ان میں شامل ہو جاتی ہے۔ آج کل آموں کا موسم ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اگر فریج میں آم اور دودھ ایک ساتھ رکھ دیے جائیں تو دودھ میں ڈیفینیٹلی ان آموں کی خوشبو آ جاتی ہے۔ دودھ یا اس سے بنی ہوئی مصنوعات کو زیادہ درجہ حرارت پر رکھنے سے نہ صرف یہ کہ ان میں بہت سے جراثیم جلد پیدا ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے ذائقے میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ احتیاط کا تقاضا ہے کہ دودھ یا کریم جو استعمال کے لیے الگ برتن میں نکالی گئی ہو اسے استعمال کے بعد دوبارہ محفوظ کرنے کے لیے پہلے والے دودھ یا کریم میں نہیں ملانا چاہیے، یعنی فریج سے دودھ یا کریم کا کچھ حصہ نکال کر استعمال کر لیا جائے تو باقی مادہ کو پھر سے اصل دودھ یا کریم میں نہ ملائیں، بلکہ فریج سے نکالے گئے دودھ اور فریج میں پڑے ہوئے کریم یا دودھ کا درجہ حرارت میں فرق ہوگا۔ فرق درجہ حرارت والی اشیاء کو آپس میں ملانے سے خرابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ خشک دودھ کو فریج میں ہرگز نہیں رکھنا چاہیے بلکہ پاؤڈر سے محلول بنا کر اسے فریج میں رکھیں تو بہتر ہے۔ خشک دودھ کو استعمال کرنے کے بعد اس کا پیکٹ مضبوطی سے بند کر دیں۔ خشک دودھ میں ہوا کی نمی کی وجہ سے گٹھلیاں بن جاتی ہیں اور آج کل کے موسم میں اگر ایوری ڈے یا خشک دودھ کا پیکٹ کھلا رہ جائے تو یہ فوراً سے ناقابل استعمال ہو جاتا ہے اور یہ باسی ہو جاتا ہے۔ آج کل سیال دودھ اور دودھ کی مصنوعات پر تاریخ اجرا اور ان کے استعمال کی حتمی تاریخ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس حتمی تاریخ تک مصنوعات فروخت نہ ہوں تو یہ اشیاء دکانوں سے اٹھا لی جاتی ہیں اور صنعت کار انہیں واپس لے لیتے ہیں۔ ہر طرح کا پنیر بھی فریج میں رکھنا چاہیے، تاہم کاٹیج چیز جو ہے اس کو فریج میں رکھنے کے باوجود 4 یا 5 دن کے اندر استعمال کر لینا چاہیے اس کو۔ جی ابھی اسی کی کنٹینیویشن ہے اسٹوریج آف را اینڈ کوکڈ فوڈز، اس میں اب ہم پھل اور سبزیوں کو دیکھیں گے۔ اکثر اور پھل اور سبزیوں کو فریج میں رکھ کر ہی گلنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اگر انہیں فریج سے نکال کر کمرے کے درجہ حرارت پر رکھ دیا جائے تو یہ بہت جلد خراب ہو جاتی ہیں۔ پھلوں اور سبزیوں کو دھونے کے بعد خشک کر کے فریج میں رکھا جائے۔ اسٹرابیری، چیری اور انگور وغیرہ کو ڈنڈیوں سمیت رکھ کر خراب ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ مولی اور گاجر کو فریج میں رکھتے ہوئے ان کے تمام پتے نہ اتاریں بلکہ کم از کم 5 انچ تک ان کے پتے چھوڑ دیں۔ سبزیوں کو منجمد کرنے کے لیے کم از کم 0 ڈگری فارنہائٹ یا -18 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے۔ ڈبوں میں بند اور خشک سبزیوں کو ہوادار اور خشک جگہ پر رکھنا چاہیے۔ گھر میں خشک کی ہوئی سبزیوں کو پلاسٹک کی تھیلیوں میں یا ہوا بند مرتبانوں اور ڈبوں میں محفوظ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد ہم میٹ اینڈ پولٹری کی بات کریں گے۔ گوشت ان غذائی اشیاء میں شامل ہے جو بہت جلد خراب ہو جاتی ہیں، لہٰذا گوشت کی ہر ممکن حفاظت کرنی چاہیے۔ اسے فریج کے سب سے سرد حصے یعنی فریزر یا جو گوشت کے لیے مخصوص خانے بنائے گئے ہوتے ہیں، مطلب میٹ ٹریز ہوتی ہیں مختلف فریج کے اندر، اس میں رکھنا چاہیے۔ گوشت کو منجمد کرنے کے لیے کم سے کم 0 ڈگری فارنہائٹ یا -18 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت درکار ہے۔ تازہ گوشت کو اچھی طرح منجمد کرنا نہایت ضروری ہے۔
اگر گوشت کو سفارش کردہ وقت کے اندر استعمال کر لیا جائے تو اس کی غذائیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور مرغی کو منجمد کرنے سے پہلے اچھی طرح دھو کر مناسب طریقوں سے لفافوں میں بند کر لینا چاہیے۔ گوشت پیک کرنے کے لیے پلاسٹک کے معیاری اور مخصوص لفافے بازار میں عام دستیاب ہیں۔ یہ تو بات تھی کہ کس طرح سے ہم مختلف کچی اور پکی چیزوں کو اپنے لیے محفوظ کر سکتے ہیں تاکہ ان کے خراب ہونے سے ان کو بچایا جا سکے۔ اب جو ہم لاسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گھر سے باہر کھانا کھانا، ایٹنگ آؤٹ۔ آج کل گھر سے باہر کھانا کھانے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔ آپ میں سے ہم میں سے اکثر لوگ گھر سے باہر کھانا کھانے کو آج کل ترجیح دیتے ہیں۔ چلیں جی ٹھیک ہے، کھانا تو باہر کھانا ہے، لیکن اگر کھانے کے دوران درج ذیل نکات کا خیال رکھا جائے تو ہم اس کے نقصان دہ اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ کیا ہے کہ سڑک کے کنارے بنے ہوئے جو طعام خانے، ہوٹل یا کھوکھے کا رخ نہ کریں، مطلب جو روڈ سائڈز ڈھابے ہوتے ہیں وہاں نہ جائیں۔ ایسی جگہوں پر خوراک کو محفوظ رکھنے کی کوئی سہولت نہیں ہوتی ہے۔ یہاں سے ملنے والی خوراک گرد و غبار سے اٹی ہوئی اور جراثیموں سے بھرپور ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے ایسی طعامگاہ کا انتخاب کریں جہاں لوگ کثرت سے آتے جاتے ہوں۔ جن جگہوں پر لوگ کثرت سے نہیں آتے ہیں وہاں پر اکثر پرانی اور باسی خوراک جو ہے وہی آپ کو پیش کر دی جاتی ہے، مطلب گاہک نہیں ہوتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے تو اتنی سپلائی بھی نہیں ہوتی ہے فریش چیزوں کی۔ جائے طعام کی صفائی کا خاص خیال رکھے جائے۔ ایسی غذا کا انتخاب کریں جس میں جراثیم کے شامل ہونے کے امکانات کم سے کم ہوں۔ سلاد پر ڈالے جانے والی کریم میں بیکٹیریا کے پیدا ہونے کے امکانات کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سلاد کی تازگی کا خیال رکھیں اور کھانے سے قبل سلاد اور اس کی کریم سونکھ کر یا چکھ کر اس کے تازہ ہونے کی تسلی کر لیں۔ ایسی غذا کا انتخاب کریں جو مکمل طور پر پکائی گئی ہو۔ کولوں پر سینکے گئے گوشت کے قتلے یا پارچے بعض اوقات اندر سے کچے رہ جاتے ہیں۔ اکثر آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ جو روڈ سائڈ جو ریڑیاں کڑی ہوتی ہیں وہاں سے آپ باربیکیو لائیں تو وہ اکثر پکا ہوا نہیں ہوتا بلکہ اندر سے اکثر کچا نکلتا ہے۔ ان کے کھانے سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے یا ان کے اچھی طرح پک جانے کی تسلی کر لینی چاہیے۔ اور آج کل کے حالات میں سب سے اچھی اور سب سے بہتر پریکٹس یہی ہے کہ آپ اس ایٹنگ آؤٹ کو اوائڈ کریں، باہر کھانا کھانے سے پرہیز کریں۔ گھر کے اندر ہی آپ جو ہے وہ ہر اچھی سے اچھی چیز پکائیں اور گھر کے اندر اس کو کھانے کی کوشش کریں۔ اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہو گیا ہے اور ہمارا چیپٹر نمبر 2 بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے چیپٹر کے ساتھ اور نئے ٹاپکس کے ساتھ پھر دوبارہ ملیں گے۔